یہ چاچا ختم ہو گئے چچا۔ یہ مدرسہ تھا آپ کا؟ 50 بچیاں پڑھتے تھے، اللہ وال سے پڑھا تھا۔ ابھی ختم ہو گیا، قرآن بھی نہیں آتے۔ یہ ساری اس بستی کی بچیاں پڑھتی تھی یہاں پر؟ ہاں جی۔ بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان میں اس ٹائم ایک نہیں دو پاکستان بس رہے ہیں۔ ایک وہ پاکستان جو برباد ہو چکا ہے، جو سیلاب میں تباہ ہو چکا ہے، اور دوسرا پاکستان وہ جو نارمل زندگی بسر کر رہا ہے، جہاں یوں خشک سڑکیں ہیں، جہاں نارمل زندگی ہے، نارمل زندگی رواں دواں ہے، مہنگائی ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مہنگائی، یہ بربادی، یہ آ کہاں سے رہی ہے، یہ سارا انفراسٹرکچر جو تباہ ہو رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ پاکستان میں آبادی بڑھتی چلی گئی، گزشتہ سالوں میں بربادی پھرتی چلی گئی۔ یہ جو آپ مناظر اس ٹائم اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، کلام ہوٹل 150 کمروں پر مشتمل تباہ ہوتے، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دریا کی بیٹ میں بنا تھا، یعنی وہ رستہ جو دریا کا نارمل رستہ تھا، یہ ہنی مون ہوٹل کلام اس کے راستے میں بنایا گیا تھا، اور دریا نے کبھی نہ کبھی تو اپنا راستہ لینا ہوتا ہے، واپس چھیننا ہوتا ہے۔ دس از وین نیچرز اسٹرائک بیک، جب قدرت اپنا بدلہ لیتی ہے۔ پاکستان میں کیونکہ آبادی شدت سے بڑھتی گئی تو بہت غربت بھی بڑھتی گئی، تو بہت سارے جو اب سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، ان میں 70% تباہ کاریوں کی وجہ یہ تھی کہ لوگ دریا کی بیٹ میں، دریا کے پیٹ میں بستے چلے گئے، اور پاکستان میں کوئی لیگلائزیشن نہیں تھی۔ لوگوں نے ڈیورنگ سیلاب بھی، اس آفت کے دوران بھی، آج بھی اپنی مرضی سے بند باندھے، اپنی مرضی سے بند توڑے۔ جہاں اتنے سالوں میں کوئی سرکار نظر نہیں آئی، وہی سرکار اب بھی نظر نہیں آئی، اور یہی وجہ ہے اس ساری بربادی کی کہ جو 70 سے 80% لوگ آج آپ کو سڑکوں پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں، اور 3 کروڑ کے قریب پاکستانی بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان میں 1.5 سے 2 کروڑ کی اکثریت وہ تھی جو ان نوئنگلی، جن کے علم میں بھی نہیں تھا، وہ دریا کی بیٹ میں آباد ہوتے گئے، غربت کے ہاتھوں، مجبوری کے ہاتھوں، آبادی کے بڑھاؤ کے ہاتھوں، تعلیم اور شعور نہ ہونے کے ہاتھوں، اور کوئی پلاننگ اور قانون نہ ہونے کے ہاتھوں۔ اینی ویز، بدترین سیلاب ہے پاکستان کی تاریخ کا، 2010 سے بدترین ہے۔ یہ مناظر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، دریا کو جہاں سے رستہ مل رہا ہے وہ گزر رہا ہے، کالونیاں ہیں، گھر ہیں، سڑکیں ہیں، ڈیمز ہیں، 25 کے قریب چھوٹے بڑے ڈیم بلوچستان میں تباہ ہو گئے اور برباد ہو گئے۔ اس بات سے انکار کرنا کہ یہ آفت کوئی بڑی آفت نہیں ہے، یہ بالکل بے وقوفی ہوگی۔ یہ بہت بڑی آفت ہے، یہ سیلاب بہت بڑا سیلاب ہے، ان ایکسپیکٹڈ سیلاب ہے، اور اس نے پچھلے 30-40 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ یہ 2005 کا زلزلہ اس کے سامنے کچھ نہیں تھا، 2010 کا سیلاب اس کے سامنے کچھ نہیں تھا۔ یہ سیلاب، یہ آفت بہت بڑی ہے، اور ہمیں بطور قوم کٹھے ہونا ہے۔ ذاتی اور انفرادی طور پر مجھ سے جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، وہ باتیں کیمرے پہ بتانے کی نہیں ہوتی، بٹ ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آنے والے سالوں کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ری ہیبلیٹیشن کے چکر میں ان لوگوں کی مدد کرتے ہم ان کو پھر دریا کے آبی راستوں میں آباد کر دیں، ہم ان کو پھر اسی آگ میں جھونک دیں جس میں آنے والے سالوں میں یہ پھر بہہ جائیں گے۔ ہمیں پراپر پلاننگ کرنی ہوگی، اس ملک میں ڈیم بنانے ہوں گے، اس ملک میں آبادی کے کنٹرول پر کام کرنا ہوگا، لوگوں کی ایجوکیشن پر کام کرنا ہوگا، انفراسٹرکچر پہ کام کرنا ہوگا، اور کلام ہنی مون ہوٹل جیسے اگر ہوٹل دریا کے رستے میں بن سکتے ہیں تو آپ سوچیں کتنی بڑی چھوٹی بڑی آبادیاں جو ہیں وہ دریا کے رستے میں بنیں گی۔ اور دریا پھر قدرت ہے، اور قدرت نے جب آنا ہے وہ اس کا راستہ ہے، وہ اس کی زمین ہے۔ اگر آپ قبضہ کر بھی لیں گے، آپ بنا بھی لیں گے، وہ دریا کی زمین ہے، وہ دریائی زمین ہے۔ دریا جب بھی لوٹے گا وہ اپنی جگہ لے گا، وہ چھینے گا، اور وہ پھر اس کے راستے میں جو بھی آئے گا وہ اس کو چیر دے گا۔ یہ اتنی سی سائنس تھی۔ تو اس لیے ہمیں اس ساری پلاننگ پہ، جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، ری ہیب پہ تو بات کر رہے ہیں، ابھی تو ری ہیب کا تو عمل بہت لیٹر سٹیج ہے۔ ابھی تو ان لوگوں کو جو 25 لاکھ لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، جن کے پاس خوراک ہی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، گیلی لکڑی ہے، کھانا پکانے کے لیے لکڑی تک نہیں ہے، ابھی تو ان کی سٹیبلائزیشن پر کام کرنا ہے۔ جب یہ سٹیبلائز ہو جائیں، چیزیں ہو جائیں،
اس کے بعد یہ بات آئے گی کہ ہم جب ان کو ریہیب کریں تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھی جائے اور دوبارہ آنے والا سیلاب جو ہے جب دریا اپنا رستہ لے تو اتنی تباہی مت مچائے. تو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا. سیلاب زدگان کے لیے دعا کریں, زیادہ سے زیادہ ہیلپ کریں, زیادہ سے زیادہ امداد کریں. ڈاکٹر عفان کیسر سائننگ آف.